أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا يحسبن الذين كفروا اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سبقوا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، انہم لا یعجزون بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ اور تیاری کرو ان کے لیے مستطاعتم جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو، من قوت قوت اور طاقت سے، ومن رباط الخیل اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ ڈراؤ تم، ہیبت زدہ کرو اس کے ذریعے سے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ جو دوسرے دشمن ہیں، لا تعلمونہم نہیں تم انہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتے ہیں۔ وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم پورا لوٹایا جائے گا وہ تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ آیات میں عہد شکنی کرنے والوں کا بیان ہوا کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو، انہوں نے آپ کو کوئی عہد دیا ہو اور پھر وہ اس عہد کو توڑ دیں، اس معاہدہ کی خلاف ورزی کریں، تو تم بھی اس معاہدہ کو توڑ دو اور اس کے بعد ان کے خلاف قوت سے طاقت سے جہاد کی تیاری کرو۔ اب یہاں ان آیات میں یہی مضمون ہے کہ جو لوگ تم سے برسر پیکار ہوں، تمہیں پھر ان کے آگے جھکنا نہیں چاہیے اور ان کے لیے نرمی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، معذرت خواہانہ انداز تمہارا ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں بھی ان کے مقابلہ میں بھرپور تیاری کرنا چاہیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا یہ اس کے متعلق ہے کہ جب بدر میں جو کفار صحیح سالم گھروں میں لوٹ آئے اور یہ اس پہ اترانے لگے اور اس کے بعد پھر اسلام کے خلاف تیاریاں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اور نہ خیال کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ یہ ہمارے قابو سے نکل گئے، ہمارے ہاتھ سے یہ بچ گئے اور اب یہ سمجھیں کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا جیسے ہم نے تمہارے 70 مقتولوں کو قابو کر لیا، اپنی گرفت میں لیا، تو تم کون ہوتے ہو بچ سکنے والے؟ ہاں جو گھروں میں لوٹے ہو تو یہ اللہ نے وقتی مہلت تمہیں دی ہے۔ انہم لا یعجزون بے شک یہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
اللہ سے بچ نہیں سکتے جب وہ پکڑنے پہ آ جائے گا۔ جیسے اس نے بدر میں تمہارے بڑوں کو پکڑا، اسی طرح تمہیں پھر کسی موقع پہ پکڑے گا، یہ اس نے وقتی مہلت دی ہے۔ اسی طرح کبھی بھی جو مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، اگر وہ بغاوت کرتے ہوئے عیش کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے بچ رہا ہے یا اللہ کو اس پہ قابو حاصل نہیں ہے، نہیں، اللہ اس کو مہلت دے رہے ہیں، اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور جب اللہ پکڑنے پہ آ جائیں تو وہ اللہ سے بچ کسی صورت نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیاری کرو ان کافروں کے خلاف جو تم سے برسر پیکار ہو، اور جو کافر امن کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، تم سے ان کے معاہدے ہیں، تمہارے خلاف کوئی سازشیں نہیں کرتے، تم بھی ان کے خلاف اقدام نہ کرو، لیکن جو کافر تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائیں اور تمہیں نقصان بھی پہنچائیں، تمہارے خلاف سازشیں بھی کریں، تو پھر تم ان کے مقابلے میں اپنی پوری قوت اور طاقت کا استعمال کرو۔ تو تیاری کرو ان کافروں کے خلاف مستطاعت، جتنی تم میں ہمت ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت بازو سے، اور قوت بازو ہوتی ہے اسلحہ سے، جنگی سامان کے ذریعے سے، تو قوت سے مراد جنگی ساز و سامان ہے کہ جنگی ساز و سامان کو تیار رکھو ان کے مقابلے میں۔ اس زمانے میں جنگی ساز و سامان میں یہ تیر ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھی اور نیزے ہوتے تھے، ان چیزوں کو تم مہیا رکھو، اپنے پاس یہ سامان جمع رکھو۔ اور اسی طرح اس دور میں جنگی ہتھیار جو ہوتے تھے ان میں ایک ہتھیار گھوڑا بھی تھا، اس لیے فرمایا وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تم ان کے خلاف اپنی طاقت بناؤ۔ اور یہ گھوڑا آج بھی جنگی سامان کا حصہ ہے، اس دور جدید میں بھی جنگیں گھوڑے سے بے نیاز نہیں ہیں، اب بھی یہ ضرورت موجود ہے، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاری کے حوالے سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جیسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تیر اندازی سیکھو، تیر چلانا، نشانے پہ مارنا یہ سیکھو، اور تمہارا بہترین کھیل تیر اندازی ہے، مسلمان کا بہترین کھیل وہ تیر اندازی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الا ان القوت فی الرمج، 3 دفعہ حضور نے فرمایا تمہاری طاقت، قوت یہ تیر پھینکنے میں ہے، صحیح نشانہ بنا کے نشانے پہ مارنا، اس میں تمہاری قوت ہے، یعنی نشانہ بازی سیکھو۔ اس میں حضور نے 3 دفعہ فرمایا تمہاری قوت اور طاقت تیر اندازی میں ہے، تمہاری قوت اور طاقت تیر اندازی میں ہے۔ اور اسی طرح گھوڑے پالنے کے حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں اس کی فضیلت میں ارشاد فرمائیں، جیسے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے گھوڑے کی پیشانی میں تمہارے لیے قیامت تک کے لیے خیر رکھی ہے، امت مسلمہ کے لیے فرمایا اس گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھی ہے، یعنی اس سے تم کبھی بے نیاز نہ ہونا۔ اور یہ فرمایا کہ پوری قوت اور طاقت جنگی سامان کے ذریعے سے، گھوڑے پالنے کے ذریعے سے کافروں کے خلاف تیار رکھو۔ ترہبون بھی، تمہاری اتنی جنگی طاقت ہونا چاہیے کہ اس طاقت کو دیکھ کر، اس کو سن کر، ترہبون بھی، تم ہیبت زدہ کر دو عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، یہ تو کھلے دشمن جو ہیں، عدو اللہ وعدوکم سے
مراد جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف کھلے دشمن تھے، مثلا مکہ کی قریش لوگ جو ہر وقت اسلام کے خلاف میدان جنگ میں رہتے، اور وآخرین من دونہ، اور دوسرے دشمن جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، جو آستین کے سانپ ہیں، جیسے منافق ہوتے تھے جو ساتھ بھی چلتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہوتے تھے، دل میں ان کے کفر تھا۔ ان کو فرمایا وآخرین من دونہ، اور بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ہیں یہود، کہ یہ یہودی جو بنو قریظہ کے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا دوستی کا، تو جو تم سے خفیہ دشمن ہیں، ان کے خلاف بھی جب تم یہ تیاری کرو گے تو ان کے دلوں پہ بھی تمہارا رعب چھا جائے گا۔ لا تعلمون، جن دشمنوں کو تم نہیں جان رہے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، یہ طاقت جو تم نے اپنے دشمنوں کے خلاف بنانا ہے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف بنانا ہے، یہ ظاہر ایسے گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں مہیا ہو جائے گی، اس کے لیے تمہیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور یہ کوشش تمہاری خیالی نہیں ہوگی، اس کے لیے تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ سمجھ لو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے جہاد کے لیے تم اگر جتنا پیسہ اور مال خرچ کرو گے، اس کا عوض تم اللہ سے آخرت میں پاؤ گے۔ یہ تمہارا 1 روپیہ بھی وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سے اس کا عوض تمہیں ملے گا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب تک مسلمان اپنے اس عمل پہ قائم تھے، جہاد کی تیاری رکھتے تھے، جہاد کے نظریے پہ قائم تھے، اللہ نے ان کا رعب دشمنان اسلام پہ رکھا ہوا تھا۔ اور جب مسلمان غیر کی سازش کا شکار ہو کر غیر مسلح ہو گیا، جہاد سے دستبردار ہو گیا، بلکہ غیر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ بھی جہاد سے نفرت کرنے لگا، جہاد کو اس نے بھی دہشت گردی سمجھ لیا، کافر کے پراپیگنڈے میں آ کر، تو اللہ نے اس کو تنکے سے بھی ہلکا بنا دیا، اس کی حیثیت دنیا سے ختم ہو گئی، اور دنیا میں یہ بالکل اس میں معطل ہو کے رہ گیا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے تمہاری طاقت جنگی تیاری کے اندر رکھی ہے اور جنگی ساز و سامان میں رکھی ہے، تم اس اپنی طاقت کو مہیا رکھو۔ اور وما تنفقوا من شیء، اس کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، معمولی بھی اگر تم پیسہ لگاؤ گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ جو مال خرچ کرنا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یوفی الیکم، پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہارے رب کی طرف سے، الیکم تمہاری طرف، یعنی اس کا عوض، اس کا صلہ اللہ تمہیں آخرت میں بھی دیں گے، اور دنیا میں اس کے ذریعے سے تمہاری جان، تمہارا مال بھی محفوظ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے مالی منافع بھی تمہیں حاصل ہوں گے، جیسے میدان جنگ سے مال غنیمت کا حاصل ہو، جو پیسہ تم نے لگایا اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی وہ واپس کیا، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا پورا پورا اجر دیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ سے اس کا عوض اور صلہ پانے میں تم سے زیادتی نہیں ہوگی۔ جس طرح تم نے خلوص سے اللہ کی راہ میں مال پیش کیا، اللہ اسی طرح اس سے بڑھ کے تمہیں اس کے ثواب سے نوازیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم سے اس معاملے میں ظلم اور زیادتی نہیں